بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آدمی کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ اس کا ماحول آلودہ نہ ہو۔ اگر اس کا ماحول آلودہ ہو گیا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل بلکہ شاید ناممکن ہو جائے گا۔ اس کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل صرف سچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اپنے ان باکس میں مل سکے۔ سامعین، امام علیہ السلام کے دور میں صنعتیں دستی آلات تک محدود تھیں اور دھاتوں کو آگ کی چھوٹی چھوٹی بھٹیوں میں پگھلایا جاتا تھا، حتیٰ کہ لوہے کو بھی لکڑی کی آگ سے پگھلایا جاتا تھا۔ اگر کبھی لوہے کو پتھر کے کوئلے سے بھی پگھلاتے تھے تو اتنے کوئلے نہیں جلاتے تھے کہ ماحول آلودہ ہو جائے۔ صنعتی انقلاب کے بعد بھی جرمنی، فرانس، برطانیہ اور تمام یورپی ممالک میں لوہے کو کافی مقدار میں کام میں لایا جاتا تھا، لیکن ماحول میں آلودگی نہیں پائی جاتی تھی۔ ماحول کی آلودگی کا مسئلہ نصف صدی پہلے تک موجود نہ تھا۔ یہ مسئلہ اس وقت سامنے آیا جب پہلا ایٹم بم پھٹا اور اس نے فضا کو آلودہ کیا۔ اگر مزید دھماکے نہ کیے جاتے تو شاید ماحول آلودہ نہ ہوتا، لیکن ایٹمی طاقتوں نے بعد میں بھی یہ تجربات جاری رکھے اور اس دوران ایٹمی بجلی گھر بھی چلانے شروع کر دیے۔ سامعین، یوں فضا کی آلودگی آہستہ آہستہ بڑھ گئی۔ اسی دوران ایسی صنعتوں کو فروغ ملا جن کا فضلہ پانی اور ہوا کو بری طرح آلودہ کرنے لگا۔ شمالی امریکہ کے بڑے بڑے دریاؤں میں مچھلی کی نسل تقریباً ناپید ہو گئی۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک آلودگی سمندروں کی ہے، کیونکہ سمندروں میں پلانکٹن خلیات والے جاندار پائے جاتے ہیں جو کرۂ ارض کے 90% آکسیجن تیار کرتے ہیں۔ سامعین، یہ جاندار اب آلودگی کی وجہ سے مر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کرۂ ارض کی آکسیجن کی مقدار میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو آئندہ 50 برسوں میں آکسیجن کی مقدار آدھی رہ جائے گی اور انسانوں اور جانوروں کے سانس لینے کی کیفیت بہت کربناک ہو جائے گی۔ سامعین، ماحول کو آلودہ کرنے والی چیزوں میں سے ایک یورینیم اور پلیٹینم کے ایٹموں کی افزودگی بھی ہے۔ اس سے ایسا مواد خارج ہوتا ہے جو ماحول میں پھیل کر آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ ایٹمی بجلی گھر مسلسل اس مواد کو خارج کر رہے ہیں۔ صنعتی ترقی میں سر فہرست ملک جاپان کا یہ حال ہے کہ ماحول کی آلودگی کی وجہ سے وہاں ایسے امراض نے جنم لیا ہے جن کا علم طب یعنی میڈیکل سائنس کی تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ یہی حال دیگر صنعتی ممالک کا ہے۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ان ممالک نے آلودگی پیدا کرنے والے فضلے اور کیمیائی مواد سے نجات حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ان ممالک نے آلودگی کے مضمرات سے دو چار ہونے کے بعد اس کے تدارک پر توجہ دینا شروع کی ہے، جبکہ آپ علیہ السلام نے سینکڑوں سال پہلے فرما دیا تھا کہ آدمی کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ اس کا ماحول آلودہ نہ ہو۔